ایک یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اس ریجن کو، اس خطے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، چائنا کی وجہ سے، رشیا کی وجہ سے اپنی ایک گرپ، اپنا ایک ہولڈ اس خطے پر رکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے اور اس طرح کا کوئی راستہ بھی نکالنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اس ریجن میں اور بہت سے ممالک ہیں، ایک ان کا چہیتا ہندوستان بھی ہے، تو ہندوستان میں ایسے اڈے لے لیں، وہاں سے ہوائی جہاز تو آ سکتے ہیں افغانستان میں اور آپریٹ کر سکتے ہیں، وہ تو کوئی اتنا دور ملک نہیں ہے۔ کہتے ہیں ناظرین، کئی سالوں کی جنگ کے بعد امریکی افواج اب افغانستان چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے مطابق افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے بعد امریکہ افغانستان کی مدد تو کرتا رہے گا، لیکن اس کی یہ امداد عسکری امداد نہیں ہوگی۔ ایک ایسا وقت جب امریکی افواج افغانستان سے واپس جا رہی ہیں تو افغانستان میں عدم استحکام پیدا ہونے کے خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک اخبار میں پینٹاگون کے ایک عہدیدار کا حوالہ دے کر یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے افغانستان میں موجود امریکی افواج کی سپورٹ کے لیے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تاکہ فوجی انخلاء کے بعد بھی امریکہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو قائم رکھ سکے۔ میڈیا میں چھپنے والی اس خبر کے بعد دفتر خارجہ نے اپنا ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور بتایا کہ پاکستان میں امریکہ کی کوئی فوجی اڈہ یا ایئر بیس نہیں اور نہ اس ضمن میں کوئی نیا معاہدہ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ وضاحت میں کہا کہ پاکستان امریکہ ایئر اور گراؤنڈ لائن کمیونیکیشن معاہدہ یہ 2001 سے جاری ہے، جس کے تحت امریکی افواج افغانستان سے انخلاء کے وقت پاکستان کے زمینی اور فضائی راستے کو استعمال کر سکتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں افغان پیس پروسیس اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال کا پاکستان پر اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف نے افغانستان سے پاکستان میں فائرنگ کے واقعات، افغانستان میں دہشت گردوں کے دوبارہ منظم ہونے کا نوٹس لیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان میں پاکستان کی امن کی کوششوں کو افغانستان کے طرف سے جو ہے وہ مثبت جواب نہیں دیا جائے گا تو پاکستان کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے افغان پیس پروسیس کو سپورٹ کرے گا اگر افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے نہیں روکا جاتا؟ اور امریکی حکومت سے ایسا بیان ان کی طرف سے کیوں جاری کیا گیا کہ پاکستان نے امریکی افواج کو اڈے فراہم کرنے کی رضامندی دی ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، افغانستان سے نکلنے کے بعد کیا حال ہوگا جب امریکی افواج وہاں سے نکل جائیں گی؟ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال، افغانستان کے حالات، اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امریکہ 80 کی دہائی میں جو سوچ وہاں پر چھوڑ کے گیا تھا، انتہا پسندانہ سوچ، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور 20 سال کی ناکامی کے بعد جو اب امریکہ وہاں پر نکلنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی اس تشویش میں مبتلا بھی ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ جو امریکی میڈیا سے جو خبر باہر نکالی گئی ہے کہ پاکستان میں پاکستان اپنے زمینی اور جو ہوائی اڈے دے گا امریکہ کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، وہاں کے طالبان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، آپ کو لگتا ہے یہ کوئی پروپیگنڈا ہے؟ جب آلریڈی معاہدہ موجود ہے تو کیا کوئی نئے معاہدے کی تجدید کی گئی ہے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو امریکی میڈیا کے ذریعے یہ بات کیوں باہر لائی گئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے خبر کا، پہلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا افغانستان میں موجود امریکن فوجوں کی مدد کے لیے، تو یہ تو اس وقت موجود ہیں اور ان کی مدد کے لیے یقیناً وہ یہاں سے ہمارے لینڈ روٹس استعمال کرتے رہے ہیں اس پرانے معاہدے کے مطابق۔ اب جو وہاں فورسز موجود ہیں ان کا بہت ہیوی ایکوپمنٹ ہے جو انہوں نے واپس لے کر جانا ہے، اور کچھ ایسا ہے جس کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ وہ جو انہوں نے زیر زمین اپنے اڈے اور بیسز بنائے ہوئے تھے ان کو وہ ایکسپلوسیو لگا کر تباہ کر رہے ہیں تاکہ وہ بعد میں طالبان کے یا ان جو فورسز ہیں ان کے ہتھے نہ لگیں۔ تو ایک تو یہ ان کی ضرورت ہے یہاں سے نکلنے کے لیے، لیکن 9/11 کے بعد جب ان کا انخلاء کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ہوائی زمینی رابطہ یا ایئر بیسز
حکومت بہت شور ہے کہ ان کو پرووائڈ نہیں کیے جائیں گے. عمران خان نے اس معاہدے کی پہلے بھی مخالفت کی تھی جب پریزیڈنٹ مشرف نے یہ معاہدہ کیا. پھر انہوں نے ڈرون سٹرائکس کے خلاف بڑے جلوس بھی نکالے اور اسی طرح وہ اس جنگ کی مخالفت کرتے رہے ہیں. تو اب یہ سمجھ میں بات نہیں آ سکتی کہ امریکہ لیکن یہ بھی تو دوسری طرف ایک حقیقت ہے, دوبارہ تعاون کرے گا. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اس ریجن کو, اس خطے کو چھوڑنا نہیں چاہتا. چائنا کی وجہ سے, رشیا کی وجہ سے اپنی ایک گرپ, اپنا ایک ہولڈ اس خطے پر رکھنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے اور اس طرح کا کوئی راستہ بھی نکالنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے. تو اس ریجن میں اور بہت سے ممالک ہیں, ایک ان کا چہیتا ہندوستان بھی ہے. تو ہندوستان میں ایسے اڈے لے لیں, وہاں سے ہوائی جہاز تو آ سکتے ہیں افغانستان میں اور آپریٹ کر سکتے ہیں. وہ تو کوئی اتنا دور ملک نہیں ہے. قزاقستان میں لے لیں, ازبکستان میں لے لیں اگر انہیں مل سکتے ہیں تو, سینٹرل ایشیا کی کسی ریاست سے لے لیں. لیکن پاکستان اس طرح کا تعاون پہلے کرنے کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے جو پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں ہوا. اب کی جمہوری حکومت آئی ایم شور کہ پہلی بات ہے وہ اس طرح کا تعاون کرے گی نہیں. اگرچہ ہماری تاریخ بہت گندی ہے, سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے ہمیشہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے, یہی میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہمارے خیالات بھی اور ہوتے ہیں, ہماری سوچ بھی اور ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے عوام کی سوچ کو اپنے ظاہر حق میں کرنا ہوتا ہے, اپنے ووٹ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم نے اپنی یہ ہسٹری ہم نے اپنی دیکھی ہے, جیسے ہی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں اپنی سوچ, اپنے رویے, اپنی پالیسیز کو بدل دیتی ہیں اپنے مفاد میں. میں سمجھتا ہوں عمران خان باقی روایتی سیاستدانوں سے بہت مختلف ہے. عمران خان اس مسئلے میں کوئی تعاون نہیں کرے گا جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتا, جب تک آرم فورسز کی لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لیتے. تو اس طرح کا کوئی بھی خفیہ معاہدہ عمران خان نہیں کرے گا. اور اس وقت جو ماحول ہے سوشل میڈیا کا, میرے جیسے لوگ بھی کم علمی کے باوجود میڈیا پہ آ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں, تو لوگوں کے پاس اظہار رائے کے مواقع موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میجورٹی عوام کی اس طرح کے تعاون کو ریزسٹ کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا سراسر نقصان ہے, کیونکہ جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی, افغانستان میں 9/11 کو جب امریکن فورسز نکل جائیں گی تو ایک خانہ جنگی کسی کیفیت ضرور ہوگی, کیونکہ طالبان جو سٹیٹس کو فورسز ہیں, اشرف غنی اور عبداللہ کی ریزسٹنس فورسز چاہیں گی کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے, اور جو سٹیٹس کو فورسز ہیں یہ چاہیں گی کہ پہلے والا نظام چلتا رہے. لہذا کلیش از اے رائٹنگ آن دا وال. اور جن فورسز نے امریکہ کے پاؤں نہیں لگنے دیے وہ اشرف غنی, اگر طالبان دوبارہ سے مرج ہوتے ہیں, وہاں پر دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں, آج بھی آپ کو پتا ہے جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس بات کا نوٹس لیا گیا کہ افغانستان سرزمین سے یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے, تو کون ذمہ دار ہوگا اگر یہ واقعات مزید بڑھتے رہے؟ امریکہ تو چلا جائے گا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طالبان اینٹی پاکستان فورس نہیں ہے, یہ افغانستان کا انٹرنل معاملہ ہے. جو ریزسٹنس فورسز ہیں جنہوں نے 20 برس امریکہ کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں, ان کو آپ جو بھی نام دے دیں وہ افغان ہیں. افغانستان کے اندر ان کا جڑیں موجود ہیں, ان کا خاندان موجود ہے, وہ لوگ وہیں کے رہائشی ہیں. وہ لوگ حکومت میں اپنا شیئر یقیناً چاہیں گے. پاکستان نے اپنا بارڈر سیکیور کر لیا ہے. ہمیں صرف فکر ان بات کی ہونی چاہیے جو تحریک طالبان پاکستان ہیں یا جو ایسے ایلیمنٹ ہیں جو بیرونی ایجنسیوں کے کہنے پر فائرنگ کے واقعات, یہ تو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہیں سر. یہ یقیناً ہیں, لیکن یہ وہ قوتیں ہیں جو سٹیٹس کو پارز ہیں, جو را ہے, ان کے کہنے پر یہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں. اس میں کرمنل ایلیمنٹ بھی موجود ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایلیمنٹ بھی موجود ہے, دہشت گرد بھی موجود ہیں جو کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. ان فورسز سے ڈیل کرنا پاکستان کو آتا ہے اور پاکستان انشاءاللہ ان سے ڈیل کرے گا, ضرور کرے گا. ہمارا بارڈر 100% سیکیور ہو جائے گا چند 1-2 ماہ کے اندر, تو پھر یہ تمام مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں. پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کروا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ افغانستان ابھی سٹیبل نہیں ہے
اور اگر امریکہ وہاں سے نکلتا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی زمین کو استعمال کریں, یہاں کے ہوائی اڈے استعمال کریں, یہاں کی زمین کو استعمال کریں. دیکھیے امریکہ کی ضرورت تو ہے کیونکہ وہ چاہے گا, لیکن اس ضرورت کو پورا کرنا ہم پر فرض نہیں ہے. یہ پاکستان پر فرض نہیں ہے کہ امریکہ کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان اپنی نیک کو سٹک آؤٹ کرے. ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا پاکستان اپنے مفاد میں کام کرتے ہوئے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر وہ فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو آن بورڈ لیتے ہوئے اور تمام ملٹری لیڈرشپ کو آن بورڈ لیتے ہوئے فیصلہ کرے گی, اور یقیناً وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ ہوگا. کسی قسم کے دباؤ میں وہ نہیں آئیں گے, اگرچہ ہماری تاریخ بہت ایسی رہی ہے. اور سر جو 2001 سے معاہدہ ہے ظاہر ہے وہ کینسل تو نہیں ہوا, وہ تال جاری ہے, تو 9/11 کے بعد یہ معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا. یقیناً یہ جو کولیشن فورسز تھیں ان کی سپورٹ کے لیے تھا. جب کولیشن فورسز ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں تو یہ معاہدہ عمر بھر کا معاہدہ یا 100 سالہ معاہدہ نہیں ہے. وہ یقیناً اختتام پذیر ہو جائے گا, اور اس کو اب بھی ہم فالو کرنے کے اس طرح پابند نہیں ہیں. لیکن ہم چونکہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان, اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے اگر امریکہ اپنی فورسز نکال کر لے جاتے ہوئے یہ راستہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو راستہ دیں گے تاکہ وہ امریکہ افغانستان سے معاہدے کے مطابق نکل جائے, اور پھر افغان اونڈ سلوشن جو افغان عوام پسند کریں گے افغانستان میں وہ حکومت بنے اور وہ فیصلہ. ترکی میں اس حوالے سے بڑی اہم سٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے, چائنا, رشیا, ایران اس میں شامل ہے, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے کہ طالبان کو جنگ بندی کے لیے آمادہ کیا جائے. ان اقدامات سے تو لگتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو ہے نا وہ اس کو ان کے حالات کو استحکام ملے, عدم استحکام کا شکار نہ ہو افغانستان کے حالات. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیٹھک کے بعد جو ایک سٹنگ ہونے جا رہی ہے اب سیاسی کوئی حل نکلے گا جنگ بندی کے حوالے سے؟ دو باتیں, جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی معاہدے پر عمل نہیں ہو سکتا, یہ تو لکھی پڑی بات ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو کنٹریز اکٹھے ہو رہی ہیں ان کا مفاد ہے افغانستان کے امن سے وابستہ ہے. ترکی بھی چاہتا ہے, سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی چاہتے ہیں, ایران, رشیا, پاکستان اور چائنا تمام چاہتے ہیں کہ افغانستان سٹیبل ہو تاکہ تجارت کو فروغ ملے, سینٹرل ایشین سٹیٹس کی سمندروں تک رسائی ہو سکے, روس کی سمندر تک رسائی ہو سکے, اور افغانستان کے راستے کو استعمال کرتے ہوئے یہ ریجنل کنٹریز اس سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ اس امن سے ہی ترقی علاقے کی جو مطلوب بھی ہے اور مشروط بھی ہے.